سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان دن میں جو کہ مختلف مذہبی اور سیاسی تنظیمات کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جمعہ کے خطبوں میں دعا بارے کے متعلق طے کیا گیا تھا، تو ہم ذرا اس پر بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا عام روایت سے ہٹ کر کہ قرآن کریم کے اندر جو جہاد کی آیات طیبات ہیں اور چند ایک احادیث طیبہ، جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی جہاد کے عنوان پر بیان کرنے کی سعادت پائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو یہ آیہ شریفہ کا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف ہمارا تن بدن ہے، اور ایک طرف اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کا جو سودا ہے، جنت کو جو میں نے فروخت کیا ہے، وہ انسان کی جان اور مومنین کا بدن، ان کا مال لے کر بدلے میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اس بات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن مومن سے زیادہ تیرا مقام نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو عزیز ہے کسی بھی قوم کو، کسی بھی قبیلے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی علاقے کو، وہ اپنی جان عزیز ہے۔ ہر بندہ اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جان کی قدر و قیمت بڑی رکھی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ جو جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مومن کی جان کا سودا کیا اور بدلے میں جنت عطا کی۔ تو پتہ چلا کہ جنت بڑی چیز ہے، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں اس کی قیمت مومن کی جان اور مومن کا مال ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے
اور حلال ذرائع سے پیسہ بناتا ہے تو اس پیسے کی اتنی پاور ہے حلال کے پیسے کی کہ جہاں ہم دنیا میں اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ کے اوپر اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں، وہاں قرآن کی روح سے حلال کے پیسے کی اتنی پاور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو مومن کے جیب میں حلال کا پیسہ ہوتا ہے، بندہ اس پیسے کو لگا کر خدا سے جنت کو خرید سکتا ہے۔ یعنی حلال کے پیسے کی اتنی پاور ہے۔ یہ حلال کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو کم نہ سمجھا کریں، اس کی بڑی پاور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تیرے پاس حلال کا پیسہ ہے یہ میری راہ میں خرچ کر، بدلے میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ لڑنے کے دو اصول بتائے قرآن نے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں لڑو، فَيَقْتُلُونَ، گردنیں مارو، کافروں کو قتل کرو، وَيُقْتَلُونَ، اور تم بھی قتل کیے جاؤ گے۔ قرآن نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم جہاد میں نکلو تو فتح اور غلبہ، نصرت، مال غنیمت، اس علاقے کا قبضہ یہ تمہارے زیر اثر آ جائے گا، ہرگز یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دو چیزیں ہوں گی جہاد کی صورت میں، فَيَقْتُلُونَ، پس وہ قتل کریں گے ان کو، کافروں کو، وَيُقْتَلُونَ، اور تم بھی قتل کیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، فرمایا کہ اس بات پر وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی اور تورات میں بھی۔ یہ بات تورات میں بھی ہے، لڑنے کی بات، جہاد کی بات تورات میں بھی ہے، اور جہاد کی بات انجیل میں بھی ہے۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے کافروں کی گردنوں کو مارنا ہو، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں اعلاء کلمۃ اللہ، تو قرآن میں آیا کلمۃ اللہ العلیٰ کے الفاظ اس طرح ملتے جلتے آئے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ تو کافروں سے جو لڑائی کی جاتی ہے وہ اس بات پر کی جاتی ہے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بول بالا ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بخاری شریف اور قرآنی آیات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو یقین جانیے کہ قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک آیت پر میری نظر پڑی تو بالکل چونک کے رہ گیا میں کہ اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، انفروا خفافا، نکلو اللہ کی راہ میں، خفافا، خوشی سے، ہلکے، وثقالا، یا بوجھل ہو کر، یعنی تم نے جہاد میں نکلنا ہے، اور اس جہاد میں نکلنا تمہاری طبیعت کے دو پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو طبیعت کا یہ ہے کہ خوشی خوشی بندہ جہاد کے لیے نکل جائے، اور طبیعت کا دوسرا پہلو اور مزاج یہ ہوگا وثقالا، کہ تم بوجھل ہو کر نکلو۔ فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ طبیعت چاہے یا نہ چاہے، مزاج چاہے یا نہ چاہے،
قرآن نے کلیئر کہا انفروا خفافا وثقالا، تمہیں نکلنا پڑے گا، طبیعت تمہاری مانتی ہے تب نکلنا پڑے گا، اور طبیعت تمہاری نہیں مانتی تو تب بھی تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اور آگے جا کے فرمایا یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جہاد جب ملک پر کوئی کافر، اسلامی ملک پر کافر ملک حملہ کر دے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے جیسے ہمارا یہ ملک ہے، پاکستان ہے، بھارت اگر کوئی ایسی کم بختی کرتا ہے اور دہشت کرتا ہے تو اس وقت ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر کمزور پر، ہر نحیف پر میدان عمل میں نکلنا اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب حاکم وقت بلائے تمہیں جہاد کے لیے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو تو پھر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حدیث پاک، اللہ اکبر، ابھی تھوڑی دیر میں نے اس کا تازہ مطالعہ کیا کتاب الجہاد کے اندر، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام بخاری نے اس کا باب یہ باندھا کہ جب بندہ جہاد کرے اور جہاد کرنے کے بعد اس کے کپڑوں پر جب گرد و غبار لگ جائے اور اس کا سر خاک آلود ہو جائے، اور جہاد کے بعد جب وہ اپنے گھر میں واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جہاد سے فراغت کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر لے، چینج کر لے اور غسل کر لے۔ یہ باب باندھا امام بخاری نے، اور میں رمضان کے درسوں میں آپ کو بتا چکا کہ امام بخاری پہلے مسئلہ دیتا ہے اور پھر قرآنی آیات اور اس پر احادیث طیبہ اور اقوال صحابہ و تابعین اور تبع تابعین دیتا ہے۔ فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ خندق سے واپس ہوئے، ہم عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اپنے گھر میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور آپ نے چاہا کہ میں غسل کر لوں، کیونکہ 1 مہینے تک اس خندق کو کھودنا، اور خود آپ علیہ السلام نے اس خندق کے اندر ضربیں لگائی، اور ایک چٹان ایسی تھی، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام اترے غزوہ خندق کے دن اور آپ نے اس کو گرز مارا، ایک مارا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر مارا آپ نے، پھر گرز مارا، وہ چکنا چور ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا جتنی طاقت بدن مصطفیٰ کے اندر ہے اتنی طاقت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے آپ علیہ السلام نے گرز سے توڑا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے 3 ضرب لگائیں تو آپ کو شام اور آپ کو کیسر اور کسرا نظر آئے، جیسے آپ نے گرز لگائی۔ تو علامہ عینی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضور نے اس چٹان پر مارا تو آپ کو کیسر اور کسرا کیوں نظر آئے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی خدا اس ضرب کے اندر بتانا چاہتا تھا پیارے تم آج مدینہ میں جہاد کر رہے ہو اور اس چٹان کو ضرب لگا رہے ہو، ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ کی مملکتیں ہیں ایک وقت آئے گا تمہارا فاروق ہوگا اور اس کی تلواریں چلیں گی، کیسر اور کسرا غلام بن کے فاروق کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وہ علم غیب تھا جو پہلے بتا دیا گیا۔ فرمایا یہ کیسر اور کسرا فتح ہوگا، یہ شام فتح ہوگا، یہ فاروق کے پاس لوگ آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے گرز ماری، تو جب آپ علیہ السلام نے اپنا لباس مبارک تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا، غسل مبارک کرنے کا ارادہ کیا، تو جبریل امین آسمان سے اتر آئے، اور جبریل اس انداز سے اترے کہ جبریل امین کے سر پر گرد و غبار، اور جبریل کا پورا بدن جو ہے یہ مٹی آلود ہے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں غزوہ خندق سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں کپڑے چینج کرنا چاہتا ہوں اور نہانا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے غسل فرمانے کا ارادہ کر دیا، جہاد سے واپس آ کر
میں نے تو ابھی تک اپنا حلیہ تبدیل نہیں کیا ہے، اب ہم نے اگلی مہم پہ جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اب کہاں جہاد کرنا ہے؟ فرمایا بنی قریظہ کی طرف جانا ہے، ابھی تو ہم نے خندق والوں کو سبق سکھایا ہے۔ محبوب آپ کپڑے تبدیل نہ فرمائیں، اپنی تلوار اٹھائیں، اور یہ یہود کا جو قبیلہ بنی قریظہ ہے اب تلواریں ان پر چلیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے غسل نہیں فرمایا، اور آپ علیہ السلام نکلے اور بنو قریظہ کو بلا لیا آپ نے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مغلوب ہو گئے، میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ بنو قریظہ۔ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یا ہم رکتے نہیں ہیں، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے امن سے اسلام پھیلاؤ، امن سے اسلام پھیلاؤ، امن سے اسلام پھیلاؤ۔ ارے میرے محبوب نے امن سے اسلام پھیلایا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی مکہ المکرمہ کے بعد کی جو مدینہ میں ہے وہ 10 سال کی ہے، اور 10 سال کے اندر میرے محبوب نے 25 غزوات فرمائے ہیں، 25 غزوات، بعض نے تو 27 کا بھی لکھا ہے، 25 غزوے آپ نے فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کپڑے چینج نہ کریں، ابھی ہم نے بنی قریظہ کی طرف جانا ہے، ابھی ادھر سے لڑے اور ادھر آ گیا۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی؟ فرمایا حضور کی زندگی کیسی تھی؟ حضور باہر نکلتے، جہاد پر ہوتے، مہم پر ہوتے، واپس تشریف لاتے، ابھی اپنی تلوار کو اتارنے کا ارادہ فرماتے، اللہ حکم فرما دیتا پیارے یہ مکہ کی زندگی نہیں ہے، یہ مدینہ کی زندگی ہے، اب تلوار اٹھائیں، صدیق و عمر، عثمان و علی کے ساتھ اب فلاں جگہ چڑھائی کریں۔ آپ نکلے۔ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیار کی زبان سے اسلام پھیل جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچے کو جب تک پیار اور ڈنڈا نہ دیں تو وہ بات ماں باپ کی نہیں مانتا، یہ یہودی مان لیں گے، یہ نصرانی مان لیں گے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا ہے، بلکہ مسلمانوں پر تو حیف ہے، صد افسوس ہے کہ آج جن ممالک کو یوم فلسطین منانے کا سرکاری سطح پر موقع مل رہا ہے، انہی لوگوں نے اپنے نصاب کے اندر سے جہاد کی آیتوں کو ختم کر دیا، جہاد کے فلسفے کو ختم کر دیا۔ بغیر دہشت کے، بغیر لڑائی کے، ایک علاقے میں 2 قبیلے رہتے ہوں، وہ اپنا سامان تیار رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ہم پہ چڑھائی کر دیں۔ جب تک کسی کے دل پر رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ حکومتوں کا کام احتجاج کرنا نہیں ہوتا ہے، حکومتوں کا کام لشکر تیار کرنا ہوتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے اخبارات میں، ترک کے وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا کہ اب ہمیں اس بات کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم فلسطین کے اندر مسلمان ممالک کی فوجوں کو اکٹھا کر کے، جیسے نیڈو کا مسئلہ ہے، اس طرح کی ایک مسلم فوج بنا کر ہم فلسطین میں اتاریں۔ جو بات آج آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو پہلے کام کرنا چاہیے تھا۔ یہودی ہمیں دہشت گرد قرار دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ میں سے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے، مجھے بتاؤ کہ ہم امن سے رہتے ہیں۔ کشمیر آج جل رہا ہے، وہ کافروں کی وجہ سے جل رہا ہے۔ فلسطین میں آگ لگی ہے، کافروں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ عراق میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کافروں کی وجہ سے ہے۔ افغانستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کافروں کی وجہ سے ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے یہ یورپ والے جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں، کوئی ایک کافروں کا ملک تو تم بتاؤ کہ جہاں مسلمان تم سے لڑ رہے ہوں، کوئی ایک ملک تو تم بتاؤ کہ جہاں مسلمان تمہارے شہروں کے اندر لڑ رہے ہوں۔ آپ جائیں، ریسرچ کریں، دنیا کو پڑھیں۔ میری اپنی تحقیق کے مطابق اس وقت کافروں کا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر مسلمان بمباری کر رہے ہوں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ فلسطین میں ہماری ماؤں کے گلے کٹ رہے ہیں، کشمیر میں ہماری بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، افغانستان کے اندر ہماری بہنوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہیں، لیبیا کو انہوں نے تباہ کیا، اردن میں انہوں نے چھیڑخانی کی، شام کے اندر انہوں نے چھیڑخانی کی۔ تو بتائیں ہم کس طرف جائیں گے؟
یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان حکمران ملیں اور ملنے کے بعد فاروق اعظم کی یاد تازہ کر دیں۔ دو چار گولے اگر کوئی اعلیٰ سطح پر، حکومتی سطح پر اسرائیل کے اندر اگر تھوڑی سی بمباری کر دی جائے، دو چار ہی گولے سرکاری سطح پر اگر ڈال دیے جائیں نا، یقین کرو ان یہودیوں اور نصرانیوں کا جو دماغ ہے یہ ٹھکانے میں آ جائے گا۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہاد کی آیتیں پڑھائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں دعا کرتا ہوں تو میں دعا میں کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ میری نسلوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر مجاہدین پیدا فرما، اولیاء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، قراء پیدا فرما، علماء پیدا فرما۔ کبھی آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب یہ جو آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک مجاہدین کو پیدا فرما، اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں آج بتاتا ہوں۔ رمضان کے درسوں میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، بخاری شریف کا تازہ مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں، یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کئی ایسے صحابہ اور انبیاء کرام تھے کہ جو رات کے وقت اپنی ازواج کا حق ادا کرنے جاتے تھے اور نیت یہ کرتے تھے کہ مولا ہم اپنی ازواج کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا مولا وہ مجاہد پیدا ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر۔ مسلمان کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، یہ پیسہ خرچ کرے تو اس کی کوئی نیت نہیں، یہ حق زوجیت ادا کرے تو اس کی کوئی نیت نہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نیت کر کے اپنی ازواج کے پاس گئے تھے، مولا آج رات میں اپنی 99 ازواج کے پاس جاؤں گا، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بچے پیدا ہوں وہ سارے کے سارے مجاہد پیدا ہوں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے اور ترک ہم حکومت کو چاہیے، چلیں اور نہ ہی صحیح فوج کو نہ ہی بھیجیں، مسلمان ممالک یہ اعلان کر دیں کہ یہ جو مولوی ممبروں پر ہر وقت جہاد کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہر مسلک میں سے 100 مولوی چاہیے، جوان، بوڑھے نہیں، بڈھے مولوی نہیں، ہمیں 30 سے لے کر 40 سال کی عمر کے درمیان، اس سے نیچے بھی چھوڑ دیں، میری یہی عمر جا رہی ہے، اس کے درمیان مجھے شیعوں سے چاہیے 500 بندہ، 500 بریلوی دے، 500 دیوبندی دے، 500 فلاں دے، میں نے جہاز بھرنا ہے اور بھر کے فلسطین میں اتار دینا ہے۔ وہ ایک مولانا چترالی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ میں صرف جہاد کا نام لیا، تقریر کی اور پورے یورپ کے اندر ایک آگ لگ گئی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جہاد کی بات ہو رہی ہے اور تم جو ایٹم بم برسا رہے ہو فلسطینیوں پر، تم جو کشمیر میں اپنا کھیل کھیل رہے ہو، تم جو افغانستان میں کھیل رہے ہو۔ جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے اور تلوار سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، اس دن سے ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یہ بات آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ ٹھیک ہے حکومت پاکستان آج احتجاج کر رہی ہے، کرے وہ احتجاج، علماء بھی کر رہے ہیں، ابھی یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ کنز الایمان مسجد سے وہاں تک ہم نے احتجاج کرنا ہے، کریں آپ، اس کا بھی مؤثر چیز ہوتی ہے کہ لوگ نکلیں گے، پتہ چلے گا۔ کیا کریں کہ ہم نے قرآن پر عمل ہی چھوڑ دیا۔ آج ہی میں یہ تازہ مطالعہ کر کے آپ کے لیے آیا، قرآن حکیم کی جہاد کی آیات کو امام بخاری اور دیگر نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا، فرمایا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح ضرورت پڑنے پر جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ میں رہا ہوں، میں نے کافی عرصے تک اردو اسپیکنگ لوگوں کے اندر میں نے امامت کی ہے، ان کے سفید داڑھی والے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے یہی داستانیں سناتے تھے کہ یہ ملک پاکستان جو ہمیں ملا ہے اس میں کئی لوگوں کے گلے کٹے ہیں، ان میں ہماری کئی بہنوں کی چھاتیاں کٹی ہیں، اور یہاں تک ایک بوڑھے آدمی نے مجھے سنایا، فرمایا کہ جب یہ بٹوارہ ہوا تو ہماری عورتوں کی ٹانگوں کو باندھا گیا اور پھر سواریوں کے ذریعے انہیں چیر دیا گیا۔ یہ ظلم اور ستم، کس منہ سے تم کہتے ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ کوئی ایک ملک تو بتائے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اتنے بزدل، اور میں کہوں گا یہاں لفظ استعمال کروں گا کہ ہم اتنے شرم و حیا کے درجے سے نیچے جا چکے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس جیسا بندہ اگر ہمارے کسی مسلمان جوان کو رون کے جاتا ہے، ہم تو اتنے بزدل ہیں اس کو بھی اٹھا کے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔
اور ہماری یہ قوم کی بچی عافیہ صدیقی تو آج بھی تمہاری قید کے اندر ہے۔ جب تک جہاد نہیں کریں گے ہمارے مسلمان حکمران کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب رو رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، بچوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، بچوں کی، خواتین کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، سفید پوش لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ یورپ والے ہمیں امن سکھائیں گے۔ میرے نبی جب لشکر تیار کرتے تو کہتے صدیق تجھے میں لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں، فاروق تجھے کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں، عثمان تجھے کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں، علی تجھے کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں، خالد تجھے میں کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یہودیوں کو تہس نہس کر دو، ان کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے کھجور کے باغات کو کبھی نہ کاٹنا، اپنے گھوڑے کبھی ان کی کھیتیوں میں نہ دوڑانا۔ ارے میرا نبی جب جہاد پہ بھیجتا تو خاص طور پر یہ وصیت اور حکم فرماتے کہ ان کی خواتین کی عزت کرنا، ان کے بچوں کی عزت کرنا اور ان کے بوڑھوں کی عزت کرنا۔ آج ہمارے بچے فلسطین کے آپ دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہیں۔ اب ان کو یاد آیا، یہاں سے سفر کیا ترک سے سفر کیا امریکہ، وہاں سے بیٹھے اقوام متحدہ میں، وہاں سے 3-4 انہوں نے بیان داغے۔ تمہارے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ 60 سے زیادہ تم ممالک ہو، تم اسرائیل کے سفیر کو ہی دفع کر دو کہ بھائی نکلو یہاں سے، اور چلو نہ دفع کرو سرکاری سطح پر، یہی کہہ کے دفع کر دو کہ ہمارے مولوی نہیں مان رہے، تمہیں کہیں مار دیں گے۔ سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن نہیں جی، کالیاں پٹی باندھنی ہے، ہم نے ٹاک شو کرنا ہے اور ریلیاں نکالنی ہے۔ جب تک امت مسلمہ جہاد کی طرف نہیں آئے گی اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، آج آپ نے جا کے دماغ لگانا ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا ملک ہے کافروں کا جہاں مسلمان لڑ رہے ہوں، جہاں مسلمان بمباری کر رہے ہوں، کوئی ایک ملک دکھا دو، جدھر دیکھو تو مسلمان ہی پس رہے۔ عراق میں ہمارے ساتھ مسائل، افغانستان میں ہمارے ساتھ مسائل، ہمارے پاکستان کے اندر تمہاری دہشت گردی۔ یہ ہزارہ سے آرام سے امن و امان سے سکون سے آئے بھارت کے جو ہے پائلٹ وائلٹ، اور آرام سے انہوں نے گولہ باری کی اور آرام سے واپس چلے گئے۔ اس سے بڑا کوئی امن بھی ہوگا؟ اور امن نہیں ہے، ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک، اس کو آپ بھی پڑھیں اور میں بھی، اور جہاد کی آیتوں کا مطالعہ کریں۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، میرے آقا نے فرمایا جان لو مسلمانوں، اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، تحت ظلال السیوف، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، جب جب بھی مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں تلوار کے زور پہ کی ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے، کس زور پہ کر رہا ہے؟ تلوار کے زور پہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں جہاد کی طرف آنا ہوگا اور ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جہاد کو ہم پڑھیں اور اس کو نصاب سے نہ نکالیں۔ اور آپ کو اور مجھے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، آج ذرا جا کے آپ سورہ توبہ کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں اردو کی ایک تفسیر سورہ توبہ کی پڑھ لیں۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ سورہ توبہ کی ایک تفسیر پڑھ لیں آپ، جہاد کی آیت کو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کلمے نے جہاد کے ذریعے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔